بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محفل نماز نبوی میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ ہماری جو نمازیں اوپر جاتی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے والی نماز ہوتی ہے، تو وہ اوپر تک جاتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ اگر نمازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ نماز اوپر ہی نہیں جاتی۔ دوستو، نماز نبوی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہم سیکھ رہے تھے۔ پچھلے محفلوں میں ہم نے نماز شروع کرنے سے پہلے کی خاص چیزیں دیکھ لی، اور سیدھا کھڑا ہونا، نماز کے دوران سیدھا کھڑا ہونے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، اور ثنا جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ ہے، یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے۔ تو ان سب چیزوں کو ذرا سا ریکیپ کرتے ہوئے آگے کے ہم محفل تک پہنچیں گے۔ تو دیکھیے، سیدھا کھڑا ہونے کے لیے ہم نے بتلایا تھا کہ دونوں پیر ہمارے جو ہے، دونوں پیروں کا رخ قبلے کی طرف ہو، دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ دیکھ لیجئے قبلے کی طرف ہو چکا ہے، اور دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ مناسب ہونا چاہیے آپ کی اپنی باڈی کے حساب سے۔ تو یہ فاصلہ میرے لیے مناسب ہے، میں نے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ کس طرح سے اٹھانا ہے ناظرین؟ ہاتھ اٹھانے میں جیسے ہم اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت بزرگوں کی بتلائی ہوئی بات ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، کہ ہم اس طرح سے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہم یہ خیال کریں دل کے اندر کہ یہ جو دنیا میرے ساتھ لگی ہوئی ہے میں اس کو پیچھے بھیج رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی ذات میرے سامنے لا رہا ہوں۔ اس طرح دل میں خیال کرنے سے نماز جاندار بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھانے کا جو طریقہ ہم نے بتلایا ہے، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، انگلیوں کے سرے آسمان کی طرف ہو، ہاتھ اپنی نارمل پوزیشن پہ ہو، اور ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ دیکھیے اس طرح سے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ہاتھ باندھیں گے اللہ اکبر بولتے ہوئے۔ یہ پہلا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق ساری تفصیلات پچھلے محفل میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح سے دونوں ساتھ ساتھ میں اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھنے کے لیے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کے پونچے کو پکڑ لینا ہے۔ باقی کی تین انگلیوں کو اس بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ دینا ہے، اور ناف کے بالکل نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ یہ سب پچھلے محفل میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد نماز شروع ہوگی، اور ہم پڑھیں گے سب سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کے متعلق ہم جان لیں کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، سوائے فرض نماز کی پچھلی 2 رکعتوں میں اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر نہیں پڑھی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے باقی نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی چھوٹی مگر بہت عظیم سورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی حدیث ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ میرا بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جل شانہ فرماتے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ جل شانہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔
جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس وقت باری تعالیٰ کا جواب ہوتا ہے کہ ھذا لی ولی عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرے لیے بھی ہے، میرے بندے کے لیے بھی ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اس کے بعد جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے ھذہ لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب میرے بندے نے مانگا ہے اور میرے بندے کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ تو ناظرین کرام، سورہ فاتحہ پڑھنے میں اور اس کے بعد کی جو سورت پڑھنا جسے ہم آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں، ان دونوں کے پڑھنے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ ہر آیت پر رکتے چلے جائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کا انداز بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ مسلم شریف میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرأت اسی طرح سے ہوتی تھی کہ آپ ہر آیت پر رکتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین رک گئے، الرحمن الرحیم رک گئے، مالک یوم الدین رک گئے۔ اس طرح سے رک کر پڑھنے میں اور دھیان کے ساتھ پڑھنے میں اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے، اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنے میں نماز کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، نماز جاندار بنتی ہے، اللہ جل شانہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے اور وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول بنتی ہے۔ تو اس لیے آپ ضرور اس بات کا اہتمام کریں، سورہ فاتحہ اور خاص کر کے وہ صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا مطلب ترجمہ وغیرہ دیکھ لیجئے، سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اور ہمارے اس چینل پر بھی ہم نے آخر کی جو 10 صورتیں ہیں الم تر سے لے کر والناس تک کی، ان صورتوں کا مختصر ترجمہ اور مختصر مطلب اس المرجان میڈیا میں محفل قرآن نامی سیشن میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ خیر، تو اس قرأت کے اندر ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ امام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس وقت آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ثنا پڑھ لیا اور بس خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد امام صاحب پڑھیں گے سورہ فاتحہ، ہم خاموش رہیں گے۔ امام صاحب پڑھیں گے دوسری سورت، ہم خاموش رہیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ امام کی قرأت جو ہے یہ مقتدی کے لیے کافی ہے، اس لیے ہم امام کے پیچھے قرأت نہیں کریں گے، امام کے پیچھے ہم خاموش رہیں گے، البتہ ثنا پڑھیں گے جبکہ امام خاموش ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اس وقت خاموش رہو اور دھیان سے سنو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا تعلق نماز کے اندر قرأت کرنے کے بارے میں ہے، تو اس لیے جب امام صاحب پڑھے ہم خاموش رہیں گے، دھیان سے سنیں گے۔ البتہ جب امام صاحب کی سورہ فاتحہ پوری ہو جائے یا ہم خود اپنی نماز پڑھ رہے ہو اور ہم سورہ فاتحہ ختم کر چکے تو اس وقت آمین کہنا ہوتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو آمین ضرور کہنا ہے۔ البتہ امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، آمین آہستہ سے کہنا ہوتا ہے، اس کی روایت موجود ہے۔ زور سے کہنے کی بھی روایت ہے، لیکن آمین آہستہ سے کہنے کی روایت کو ہمارے لیے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں اور زیادہ معتبر سمجھتے ہوئے ہم آہستہ آمین کہنے کو پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ زور سے کہتے ہیں ہم انہیں برا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح کر رہا ہے، وہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ خیر، تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ قیام کے دوران جو ہے آپ کو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ نگاہ سجدے کی جگہ پر کرنی ہے، سر تو ہمارا قبلے کی طرف رہے گا،
یہ ہمارا یہ جو فیس ہے، یہ منڈی ہے ہماری، یہ قبلے کی طرف رہے گی، صرف نگاہیں ہماری سجدے کی جگہ پر رہے گی۔ کچھ لوگ اس طرح سے پورا سر جھکا لیتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس طرح سے سر ٹیڑھا کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی کوئی اس طرح سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نماز کے دوران سر ہمارا قبلے کی طرف، نگاہیں ہماری سجدے کی جگہ پر رہے گی، یہ نماز کا صحیح اور بہترین طریقہ ہے۔ اس طریقے پر آپ کو قیام کرنا ہے۔ قیام میں آپ نے دیکھا کہ شروع میں ثنا ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہو گیا، اور سورہ فاتحہ ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین ہوا، آمین کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھنا۔ سورت پڑھنے کے تعلق سے کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ محفل جو اگلی آئے گی نماز نبوی میں، اس میں ہم سورت کی ترتیب دیکھیں گے، اور سورتوں کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ یہ سب کے لیے اگلے ویڈیو تک کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔